السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ آج کچھ بات شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مدینۃ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کا شوق اپنی جگہ، لیکن مدینہ جانے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ سوچیں اور غور کریں۔ جب آپ مدینہ شریف جانے کا سوچنا چاہیں تو سوچا نہیں جائے گا، بیان کرنا چاہیں تو لفظ نہیں ملیں گے۔ مدینے کا ذکر ہو تو خیال کی پلکیں جھک جاتی ہیں۔ بس گلابی دھوپ میں جنت البقیع سے پرے کوئی سبز رنگ نظر آتا ہے اور اس سے آگے سانس گم ہو جاتی ہے۔ مدینے کی بات چلے تو دل پہلو میں اتھل پھتل ہونے لگتا ہے۔ بھلا ان پیروں کی اوقات کے مدینے کی مٹی کو چھو سکیں؟ یہ تو مدینے کی خاک کے قابل ہی نہیں۔ مدینے کی بات کیسے کریں؟ لفظ احساس کو زبان دینے سے قاصر، اور لفظ مل جائیں تو بھلا زبان اس قابل کہاں کہ مدینے کی بات کرے۔ حروف جنبش سے لاچار ہیں۔ میرے آقا اے سلطان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ دیکھ آتے ہیں۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو مدینہ دیکھ کے آتے ہیں۔ میرے آقا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی بات کس سے کریں؟ اس معطر ہوا سے جو وہاں ناز سے چلتی ہے، یا اس سنہری بارش سے جس کے قطرے مدینے پر نثار ہوتے ہیں؟ اے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھانٹ دیتا ہے منافق کو، چھوڑ دیتا ہے منافق کو، اپنی مٹی سے دل نہیں لگنے دیتا منافق کا۔ مدینہ ایمان کی پرکھ ہے، مومن کی جانچ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کے لیے مدینے سے ملنے کی حسرت بھی ایمان ہے، مدینے کی مٹی میں مل جانے کی حاجت بھی ایمان ہے، اور مدینے سے محبت بھی ایمان ہے۔ اے نبی مکرم و محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مومن کے دل کا چراغ اور برزخ میں جنت کے راستوں کا سراغ ہے۔ مدینہ تو روح کی ویران بستی میں سرخ گلاب کا باغ ہے۔ اے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے شہر خوش خصاں بے مثال، تیرے بام و در خوش جمال، تیری گلیاں تیرے کوچے تیرے راہ رو با کمال۔ اے شہر خوش رنگ اے شہر لازوال، اے مدینہ اے شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری مٹی پہ عود و عنبر کی مہک نثار ہوئی جاتی ہے، تیری ہواؤں پہ مشک ختن قربان ہوتی رہتی ہے اور فضا سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ اے مدینہ تیری راتوں سے چاند اپنی چاندنی اجالتا ہے، تیری شام سے سورج اپنی روشنی ادھار لیتا ہے، تیری فلک کی کرنیں فلک کے ستارے جگمگاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی زمین پہ پاؤں کیسے دھروں کہ میرے لہو میں معصومیت اس قدر ہے کہ میرا لہو میرے جسم میں بے قرار سا دوڑنے لگتا ہے۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح پہ کالک، دل پہ کالی چادر، اور اعمال کا کاغذ کوئلے کی کان کی نوکری جیسے۔ اے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہیں اپنا مزہ اور لطف کھو دیتی ہیں، لیکن ایک تیری زمین ہے جس کے موسم چھونے کی خواہش انگلیوں کے پوروں میں دل بن کے دھڑکتی ہے۔ اے مدینہ تیری حسرت جینے کی امنگ اور زندگی کا رنگ ہے۔ جب دنیا کی کوفت زدہ راتیں اور بیزار صحبتیں جی کلساتی ہیں تو تیرے نام کا جگنو چمکنے لگتا ہے، اور آنکھیں بند ہوں تو مدینہ نظر آتا ہے۔ دور کچھ پہاڑ، کھجوروں کے جھنڈ اور ان کے بیچ کچی مٹی کے بنے گھر، خنک شام کی ٹھنڈک اور مسجد سے بلند ہوتی اذان۔ اندھیری رات ہو تو مدینہ پاس چلا آتا ہے، تحد نگاہ تک نور ہی نور، نور کا فرش، نور کے حجرے، نور کا باغ، نور کا پانی، نور پہنتے ہوئے چاند،
مند لوگ، لیکن مدینے میں ہدی خواں کیا کرے؟ سارا مدینہ چھان لیا، سب سے بات ہو گئی، لیکن جنہیں دیکھنے کی حسرت میں آنکھیں پائیں وہ ماہ کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ہی نہیں آتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی ایک گلی میں کسی دیوار سے ٹیک لگائے ہدی خواں چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا ہے۔ باب جبرائیل کی خوشبو والی ہوا خاک کیے دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حواس کھوئے جاتے ہیں۔ مدینہ کا سوچ کر یہ چہرہ اس قابل نہیں کہ مدینے کی ہوا اسے ہاتھ بھی لگائے، اور پاؤں کس منہ سے وہاں جوتے پہنیں گے؟ اے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کائنات کی انگوٹھی میں دھڑکتا ہوا وہ نگینہ ہے جس کی شعائیں ویران اور بے آباد دلوں میں غار حرا کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ریگزاروں میں مدینہ نخلستان کی طرح دھڑکتا ہے۔ جب یہ دل بے چین ہو جاتا ہے تو مدینے کی ٹھنڈی یاد سکون دیتی ہے۔ حالات کی پسماندگی میں، شہروں کی وحشت بھرے بازاروں میں، ٹریفک کے بے ہنگم شور میں زندگی رواں دواں ہے، لیکن دل کی تاریں مدینے کی ڈور سے بندھی ہیں۔ موسم گزرتے جا رہے ہیں، ساون کی بارش سے مانگ کی سردی تک اور چیت کی بہاروں سے بھادو تک، مگر دل کا سوکھا درخت مدینے کی مٹی چھو کر ہی ہرا ہوگا۔ کہیں جنگل کے اندھیرے میں، کہیں صحرا کی خاموشی میں، کہیں برف کے پہاڑوں پر اور دور کسی جھونپڑی میں، جہاں جہاں مکہ سے لو لگی ہے وہاں وہاں مدینہ یاد آتا ہے۔ دھیان میں کہیں دل کا درد، روح کے ناسور اعمال کا کور سلگتے گاؤ، ٹوٹی ہوئی خواہشات، لہو میں بہتی چیخیں، اور تسلی کے لیے فقط ایک آسرا، مکہ اور مدینہ کا سفر۔ در حقیقت مدینے کی یاد ایسی دل آویز شے ہے کہ بے ذائقہ موسم رسیلا ہو جاتا ہے، جینے کی امنگ دل میں ہلکوڑے لینے لگتی ہے اور زندگی یکا یک بمقصد ہو جاتی ہے۔ زندگی کا دریا بہتے بہتے آخری پل کے پاس پہنچ چکا ہے، کچھ دیر ہے، یہ جسم کے کناروں سے بہہ نکلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیات کی خنک شام مدینے کی مٹی چاہتی ہے۔ کبھی دیوانہ وار جی چاہتا ہے کہ کوئی خواب ہو جو ہستی کو اڑا کر لے جائے، آنکھ کھلے تو حرم مکہ کا جمال و جلال اپنی رحمت میں سمیٹ لے، پھر آنکھ صحن نبوی کی رات دیکھے اور بند ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا جی جلاتی ہے اور ہر رشتہ ناتا دل کو خفا کرتا ہے تو ہم چپ چاپ سر جھکا کر آنکھیں موند کر مدینے کی یاد کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا غم و عالم اور حسرت و یاس کی جگہ ہے، تو دل سکون و بے قراری کا مرکز و محور ہے، اور اس دل کے باہر بس خاک حجار ہے۔ I repeat، اور اس دل کے باہر بس خاک حجاز ہے، جہاں سکون کے موتی ملتے ہیں۔ اے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ باتیں صرف تیری خاک سے کرنے والی ہیں۔ جب ہم تیرے شہر کی گلیوں میں چلتے ہوں گے تو ہمارے چہرے بھیگے ہوں گے، ہر اشک کچھ کہے گا، تم سن لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بوڑھے کی جیب میں پڑی پوٹلی کی طرح میں نے کچھ دکھ کے دھاگے اور درد کی قطریں دل میں سنبھال رکھی ہیں، اور باب جبرائیل کا انتظار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کی خواہش کرنا بھی نصیب کی بات ہے۔ مدینے میں رہنا بلند بختی ہے، اور مدینے سے دور رہ کر بھی مدینے میں رہنا صرف اللہ کی توفیق ہے۔ آقا تو بس اتنا حوصلہ پیدا کر دے کہ جب مدینے کا سفر ہو تو آنکھیں نم ہوں اور تیرے روضے کا دیدار ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کا باعث بن جائے، ہماری روح نکل جائے، جان نکل جائے، لیکن تیرے در کا دیدار عطا ہو جائے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔